السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اور لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اور کسی کہنے والے نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت خوب کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جشن غریب نواز کے نام پر یہ 2 روزہ محفل آپ کے کرلا کی سرزمین پر منعقد کی گئی۔ کل پہلی محفل تھی اور آج کی دوسری محفل ہے۔ کل آپ نے ہماری تحریک کے امیر کو سنا تھا، آج انشاءاللہ اس فقیر کو سنیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج اگر پوری دنیا کا جائزہ آپ لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت پوری دنیا میں ہوا ہمارے اور آپ کے خلاف چل رہی ہے، یعنی ہوا ہمارے اور آپ کے فیور میں نہیں ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے مخالف ہے۔
اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ جب کوئی کشتی کا سوار سمندر میں سفر کر رہا ہو اور ہوا مخالف ہو تو کشتی سوار کو اپنی رفتار کو بڑھانا پڑتا ہے. اگر وہ کشتی کو یوں ہی چھوڑ دے تو ظاہر ہے کہ ہوا کے جھونکے اسے کب لے ڈوبیں گے وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. تو ہوا جب مخالف ہو تو جس طرح سے رفتار بڑھانی پڑتی ہے اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جب ہوا پوری دنیا میں ہمارے اور آپ کے خلاف چل رہی ہے یا چلائی جا رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنے دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اپنے دین کی طرف اپنے آپ کو بڑھانا ہوگا اور اپنے دین کو عملی جامہ پہنا کر اپنی زندگی میں دنیا کے سامنے نمایاں طور پر اسے پیش کرنا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یقیناً یہ میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خوش عقیدہ سنی مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے کہ ہم اور آپ غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں. کبھی غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں، کبھی خواجہ خواجگاں کی 6 مناتے ہیں، کبھی صابر کلیری کا عرس پاک مناتے ہیں، کبھی بابا فرید گنج شکر اور حضور بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ مناتے ہیں. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ہم بزرگان دین، اولیاء اکرام، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام اور انبیاء سے محبت کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی یہاں سمجھنا ہوگا کہ ہمارا اور آپ کا اللہ کے ان محبوبین سے محبت کرنا یہ محض ایک رسم و رواج بن کر نہ رہ جائے بلکہ ان کی محبتیں ہماری زندگی میں نمایاں نظر آنی چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک مثال عام طور پر دی جاتی ہے جو آج سے پہلے بھی کئی بار مبلغین یا علماء سے آپ سن چکے ہوں گے. ایک انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کی ہر چیز سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی محبوب کی ایک ایک ادا سے محبت کرتا ہے، محبوب کی نسبت والی ہر شے سے محبت کرتا ہے. جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو محبت کرنے والا صرف محبوب کے چہرے مہرے سے محبت ہی نہیں کرتا بلکہ محبوب کی جوتیوں سے بھی محبت کرتا ہے اور محبوب کی گلی سے بھی محبت کرتا ہے. اور میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں. کچھ لوگوں نے دیکھا حضرت مجنوں کو کہ وہ ایک کتے کے پیر کو چوم رہے تھے تو دیکھنے والوں نے کہا عجیب دیوانہ ہے، تیری عقل پر کیسے پردے پڑے ہیں؟ ارے یہ لیلا نہیں بلکہ یہ تو کتا ہے، تو کتے کے پیر کو بھلا کیوں چومتا ہے؟ ایسا دیوانہ تو ہم نے پہلے نہ دیکھا. تو جانتے ہو حضرت مجنوں نے جواب کیا دیا؟ حضرت مجنوں جواب دیتے کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ لیلا نہیں ہے، کتا ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں ہے یہ کوئی معمولی کتا نہیں ہے بلکہ یہ میری لیلا کی گلی کا کتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو محبوب کی گلی ہی سے نہیں بلکہ محبوب کی گلی میں رہنے والے کتے سے بھی محبت ہو جایا کرتی ہے. ہم اور آپ اہل بیت سے محبتوں کے دعوے دار ہیں، صحابہ سے محبتوں کے دعوے دار ہیں، شہداء سے محبتوں کے دعوے دار ہیں، صوفیاء سے محبتوں کے دعوے دار ہیں، غوث و خواجہ سے محبتوں کے دعوے دار ہیں. لیکن اگر ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ دعویٰ کچھ اور ہے اور ہماری اور آپ کی زندگی حقیقت میں کچھ اور ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ذرا بتاؤ ایک آدمی کسی داڑھی رکھنے والے سے اگر محبت کرتا ہو تو کیا خود داڑھی منڈانے والا ہوگا؟ ایک آدمی اگر کسی نمازی سے محبت کرنے والا ہو تو کیا بتاؤ خود وہ بے نمازی ہوگا؟ ایک آدمی اگر کسی قرآن و سنت کے عامل سے محبت کرنے والا ہو
تو کیا وہ بندہ خود قرآن و سنت سے غافل ہوگا؟ ایک آدمی اگر گالی گلوچ سے، غیبت و چغلی اور فحش کلمات سے بچنے والے سے محبت کرتا ہوگا تو یقیناً وہ بھی گالیوں سے بچے گا، غیبت چغلی سے بچے گا، فحش کلمات سے بچے گا۔ گویا بتانا یہ مقصد ہے، ایک آدمی اگر کسی نچنیے گویے سے محبت کرتا ہے تو وہ خود بھی ناچ گانے سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی شرابی زانی سے محبت کرتا ہے تو خود بھی شراب کا شوقین اور زنا کے بازار کی رونق بننے والا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی بد کا دوست ہو تو خود بھی برا ہوتا ہے، اور ایک آدمی کسی نیک کا دوست ہو تو یقیناً وہ خود بھی نیک ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم اور آپ سیدنا صدیق اکبر سے محبتوں کے دعوے دار، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبتوں کے دعوے دار، ہم سیدنا اویس قرنی سے محبتوں کے دعوے دار، حضرت بلال سے محبتوں کے دعوے دار ہیں، جناب سلمان فارسی اور جناب ابو ہریرہ سے محبتوں کے دعوے دار ہیں، ہم سید الشہداء جناب امیر حمزہ سے محبتوں کے دعوے دار ہیں، ہم شہدائے کربلا امام علی مقام سے محبتوں کے دعوے دار ہیں، ہم نوجوان علی اکبر اور ننھے علی اصغر سے محبتوں کے دعوے دار ہیں، ہم محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، صوفی حمید الدین ناگوری، خواجہ بختیار کاکی اور بریلی کے تاجدار سے محبتوں کے دعوے دار ہیں۔ لیکن اگر اپنے گریبان میں ہم سب جھانک کر دیکھیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا یہ دعویٰ محض زبانی جمع خرچ ہے۔ جن جن سے محبتوں کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم خود ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ 11ویں شریف کا مہینہ آیا، رسماً ہم نے غوث اعظم کے نام پر محفل سجا لی، نظر و نیاز کر لیا، جلسے بھی ہوئے، جلوس بھی ہوا، لنگر بھی لوٹا۔ ماہ رجب کا چاند چمکا آسمان پر، غریب نواز کی چھٹی کی تیاریاں، اجمیر شریف جانے کی تیاریاں، امام جعفر صادق کی نیاز کی تیاریاں، شب معراج منانے کی تیاریاں۔ اسی طرح سے ماہ سفر آئے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے عرس میں شرکت کی تیاریاں، اعلیٰ حضرت کا عرس منانے کی تیاریاں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ ساری چیزیں تو سال بھر ہم اور آپ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن زندگیاں بدلتی نظر نہیں آتی۔ تو اچھی طرح سے ایک بات کو ذہن میں محفوظ کر لینا، جن سے محبتوں کے دعوے کرتے ہو اگر اپنے آپ کو تم نے ان کے نقش قدم پر نہ چلایا تو صرف محبتوں کا دعویٰ کرنا نہ دنیا میں کام آئے گا اور نہ آخرت میں کام آنے والا۔ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے بیان کرتے، میرے پیر و مرشد جناب سری سختی رضی اللہ عنہ، آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ہم نے بڑا علاج کیا لیکن کوئی آرام نہ ہوا۔ کسی جانکار آدمی نے کہا تم فلاں طبیب کے پاس جاؤ، ان کے پیشاب کا سیمپل لے کر جاؤ، وہ اتنا ماہر ڈاکٹر ہے، اپنے دور کا اتنا ماہر طبیب ہے کہ مریض کے پیشاب کو دیکھ کر وہ مرض بھی بتا دیتا ہے، علاج بھی بتا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے مشورے پر ہم سری سختی رضی اللہ عنہ کے پیشاب کا سیمپل لے کر ایک بوتل میں، ایک چھوٹی سی شیشی میں چل پڑے اس طبیب کی طرف، اس حکیم کی طرف۔ ہم اس کے پاس پہنچے، ہم نے اسے وہ دکھایا، اس شخص نے دیکھا، فوراً دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس مریض کو کوئی اور دنیا کا مرض نہیں ہے بلکہ یہ تو محبوب کی محبت میں گھلا جا رہا ہے، یہ شخص تو، یہ مریض تو محبوب کی محبت میں گھلا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ لوگ جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، ذرا بتائیں اس دور کا ڈاکٹر کب کے ہیں؟ جنید بغدادی حضور غوث اعظم کی تشریف آوری سے سینکڑوں سال پہلے کے بزرگ، اس دور کا ایک حکیم، ایک طبیب اگر مریض کے پیشاب کو دیکھ کر اس کا مرض بتا سکتا ہے تو ہے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ماننا پڑے گا جب ایک طبیب اتنا پاورفل ہو سکتا ہے تو اللہ کا حبیب کتنا پاورفل ہوگا۔ میرے آقا یقیناً اللہ کے حبیب ہیں اور زخم خوردہ انسانیت کے طبیب ہے۔ میرے نبی سے بڑا نہ کوئی طبیب ہے، نہ کوئی سائنس دان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں،
جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے جب ہم نے یہ سنا مجھ پر غشی طاری ہو گئی، میں زمین پر گر گیا، میرے ہاتھ سے وہ بوتل گری ٹوٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا اپنے پیر و مرشد کے پاس واپس آیا، آنے کے بعد سارا معاملہ بیان کیا تو جناب سری سختی رضی اللہ عنہ مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اس نے کیسے جانا کہ مریض کا مرض کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس طبیب نے بالکل صحیح کہا ہے۔ اے مسلمانوں، اس حکایت کو یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے جانتے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح، جو نبی کی محبتوں کے دعوے دار ہوتے تھے ان کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنا ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے نمایاں ہوتا تھا۔ وہ جب کسی سے محبت کرتے تھے تو اس محبت کا اظہار جو ہے ان کے پیشاب کے قطروں کے ذریعے بھی ہوتا تھا۔ آج ہم نبی سے محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا بتاؤ اے مسلمانوں، ہمارے چہرے سے نبی کی محبت نظر آتی ہے، ہمارے لباس سے نبی کی محبت نظر آتی ہے، ہمارے اخلاق و کردار سے نبی کی محبت نظر آتی ہے، ہمارے چلنے پھرنے بات چیت کے انداز سے نبی کی محبت نظر آتی ہے، ہماری آنکھوں زبان و لباس سے نبی کی محبت نظر آتی ہے۔ ہم دعویٰ کریں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اور صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بھی بولے، گالیاں بھی دے، غیبت بھی کرے، چگلی بھی کرے، حسد بھی رکھے، قنا بھی رکھے، ایک دوسرے پر بہتان بھی عائد کرے، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا بھی کرے، ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑائیں، ایک دوسرے پر طنز و طعنہ بھی کرے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہ دعوے محض زبانی جمع خرچ ہیں۔ ایسا دعویٰ کرنے والا اگر اپنی زندگی کو بدلتا نظر نہیں آئے گا تو اس کے دعوے نہ دنیا میں کام آئیں گے اور نہ آخرت میں کام آئیں گے۔ غریب نواز کی چھٹی منانے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے اس کے بارے میں غور کرنے کی کوشش کی کہ غریب نواز سے اگر ہمیں محبت ہے تو اس محبت کی ضمانت کیا ہے، اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ غریب نواز کی راتیں دیکھو، غریب نواز کے دن دیکھو، غریب نواز کی عبادتیں دیکھو، غریب نواز کا تقوی و طہارت دیکھو، غریب نواز کے خوف خدا کا عالم دیکھو، غریب نواز کی زندگی کے شب و روز کو دیکھو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، غریب نواز سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والوں، غریب نواز کے نام پر محفلیں سجانے والوں، غریب نواز کے نام پر لنگر لٹانے والوں، غریب نواز کی چھٹی کے موقع پر اجمیر شریف جانے والوں، تم نے کیا سمجھا؟ ہم نے چادر چڑھا دی بس محبت کا حق ادا ہو گیا، ہم نے گلی میں ایک دن دو دن کی محفل سجا دی بس محبت کا حق ادا ہو گیا، ہم نے ان کے نام پر نظر و نیاز کر لیا بس محبت کا حق ادا ہو گیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، غریب نواز اپنا اگر وطن چھوڑ کر ہندوستان کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے تو اس لیے نہیں آئے تھے کہ قیامت تک میری چھٹی منائی جائے گی، میرا گنبد بنایا جائے گا، میرے نام پر جلسے سجائے جائیں گے، میرے نام پر چھوٹی بڑی اور الگ الگ قسم کی دیگیں بنائی جائیں گی، میرے نام پر لنگر لٹائے جائیں گے۔ غریب نواز اگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے، اپنا نام بلند کرنے نہیں آئے تھے، اپنے نانا کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے آئے تھے، اپنے نانا کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج محبت غریب نواز کا دعویٰ ہے اور سوائے جمعہ کی 2 رکعت کے پورے ہفتے ہم کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ آج محبت غریب نواز کا دعویٰ ہے، دن رات گالیاں بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے پر فبتیاں بھی کستے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی عزت بھی نہیں کرتے۔ اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج غریب نواز سے محبت کا دعویٰ ہے اور ہم چرس بھی پی رہے ہیں، چلم بھی پی رہے ہیں، گانجا بھی پی رہے ہیں، افیم بھی پی رہے ہیں، کورکس بھی لے رہے ہیں، وائٹنر بھی لے رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، ایم ڈی بھی لے رہے ہیں، بٹن بھی لے رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم غریب نواز سے محبت کا دعویٰ کریں اور چرس چلم گانجے کے دم ماریں، کیا بتاؤ غریب نواز اس سے خوش ہونے والے ہیں؟ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اب اگر ہم اور آپ وہ کام کریں، کیا اللہ کا ولی اس پر راضی ہوگا؟ اللہ کا ولی، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہماری آبادی میں شراب پینے والوں کی کثرت، ہماری آبادی میں چرس چلم گانجا افیم پینے والوں کی کثرت ہے، ہماری آبادی میں حقہ پینے والے ایم ڈی کورکس لینے والوں کی کثرت ہے، ہماری آبادی میں
طرح طرح کی برائیوں اور گناہ کرنے والوں کی کثرت ہے، اور مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا آج جب ہمیں کہیں بلایا جاتا ہے تقریر کے لیے، ہم یہ من بناتے ہیں کہ نماز پر بولیں گے، ہم یہ من بناتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق پر بولیں گے، ہم یہ من بناتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی عظمت پر بولیں گے، ہم یہ من بناتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اخلاق و کردار کی بات کریں گے، پڑوسی کے حقوق کی بات کریں گے، علم کی بات کریں گے، تعلیم و تربیت کی بات کریں گے، ہم یہ من بناتے ہیں کہ ان موضوعوں پر گفتگو کریں گے اور لوگوں کی اصلاح کریں گے، لیکن محفل ہو میلاد پاک کے نام پر، محفل ہو غوث اعظم کے نام پر، محفل ہو غریب نواز کے نام پر، محفل ہو مخدوم ماہمی مخدوم کی چوچا کے نام پر، محفل ہو ویس قرنی اور صدیق اکبر کے نام پر، محفل کے اشتہارات کسی بھی نام سے اگرچہ چھاپے جاتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں پہنچتے ہیں ہمیں موضوع دیا جاتا ہے، آپ کو شراب کے عنوان پر بولنا ہے، آپ کو ڈرگس کی مذمت پر بولنا ہے، آپ کو جوا کھیلنے کے خلاف بولنا ہے، آپ کو زنا کے خلاف بولنا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وہ آبادیاں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ہم نے دیکھا ان آبادیوں میں ہر طرح کے گناہگار و سیاہکار پائے جاتے، صرف اور صرف جوا کھیلنے والے، سود کھانے والے، زنا کرنے والے، شراب پینے والے ہی نہیں، بلکہ وہ گناہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، آج ہمارے درمیان ایسا گناہ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو لواطت کے جرم میں مبتلا ہیں، جو ایک مرد ہو کر مرد کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور اس سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ایک بے پڑھا لکھا جاہل ہی نہیں بلکہ آج کے پڑھے لکھے لوگ بھی اس برائی میں مبتلا ہیں۔ کون کون سی برائیاں اور کون کون سے گناہ میں آپ کو گناؤں؟ کیا بتاؤ؟ شراب حرام ہے ہمیں معلوم نہیں؟ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے ہمیں معلوم نہیں؟ خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں اور مریدوں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو تربیت کرتے کرتے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے سنو۔ اب یہاں کے چرسی گنجیڑی سن لیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے کرنا شریعت والوں کا کام، چرس چلم گانجے پینا طریقت والوں کا کام، داڑھیاں رکھنا شریعت والوں کا کام، داڑھیاں منڈانا کمر تک چوٹی لٹکانا طریقت والوں کا کام، جو رات بھر اللہ اللہ کرے شریعت والوں کا کام، ہم رات بھر قوالیاں سنے طریقت والوں کا کام۔ اچھی طرح سے شریعت اور طریقت کے فرق کو سن لو، اور یہ فرق اپنے باپ دادا کا بیان کیا نہیں بتاتا بلکہ غریب نواز کے پیر و مرشد نے جو بیان کیا اپنے مریدوں کے درمیان وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج مارکیٹ میں ڈھونگی پیر فقیروں کی کمی نہیں ہے، بہت سارے جوہلا ان کے ہتھے چڑھتے ہیں تو چڑھنے کے بعد بے نمازی ہو جاتے ہیں۔ کل تک نمازی تھا، ایک جاہل پیر کے ہاتھ چڑھ گیا، اب وہ خود بھی نماز سے غافل ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا بے نمازی پیر مجھے جنت میں لے کر جائے گا، میرا بے عمل پیر مجھے جنت میں لے کر جائے گا۔ اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لو، اس کائنات میں میرے نبی سے بڑا آج تک کوئی پیر نہیں گزرا، اور اس کائنات میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی مرید نہیں گزرا۔ اس کے باوجود پیر کی راتیں دیکھ لو، مرید کی راتیں دیکھ لو، آقا کی راتوں کا یہ عالم تھا۔ آپ رات رات بھر عبادت کرتے تھے، آپ کے پائے ناز میں ورم پڑ جایا کرتا تھا۔ جس اللہ کی عبادت کرتے وہ اللہ خود فرماتا محبوب بیان کرتا رہو، فرماتے جب پیشانی کو زمین پر رکھتا ہو ایسا سے ہاتھ پر دبوانے والے کو پیر کیوں بنایا ہے؟ اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا دین و سنیت کو وہابیوں دیوبندیوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا ان مکاروں دھوکے بازوں سے نقصان پہنچا ہے۔ انہی کو دکھا دکھا کر ایک سنی کو بدعقیدہ بنایا جاتا ہے، ایک سنی کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ سنیت ہے تو مجھے یہ سنیت نہیں چاہیے، رات بھر قوالی سنے فجر کی نماز نہ پڑھے۔ اگر یہ سنیت ہے تو اس سنیت سے میں توبہ کرتا ہوں۔ 5
5 وقت نماز کا آیا چلا گیا، ایک وقت کی نماز نہ پڑھی، یہ سنیت ہے تو یہ سنیت سے توبہ کرتا ہو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، طریقت کیا ہے، شریعت کیا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک سکے کے دو پہلو ہیں، طریقت اور شریعت۔ اور جانتے ہو خواجہ عثمان ہارونی، آپ نے شریعت اور طریقت کا فرق کیا بتلایا؟ اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں شراب حرام ہے، ہر کوئی جانتا ہے یہ شریعت ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن فرماتے ہیں کسی ندی کا، نہر کا، تالاب کا پانی پینے کے بعد اگر اللہ کی عبادت میں غفلت پیدا ہوتی ہے تو فرماتے صاحب طریقت کے لیے اس ندی، تالاب، نہر کا پانی بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت سے کسی تالاب کا پانی بھی غافل کر دے تو اس تالاب کا پانی بھی حرام ہے صاحب طریقت کے لیے۔ لیکن ہم نے سمجھا طریقت مرغ مسلم کھانے کا نام ہے، طریقت پیری مریدی کا نام ہے، طریقت نذرانے لوٹنے کا نام ہے، طریقت رات رات بھر قوالیاں سننے کا نام ہے، طریقت چرس چلم گانجے کے دم لگانے کا نام ہے، طریقت جو ہے سٹے کا نمبر بتانے کا نام ہے، طریقت دکان کھول کر بیٹھنے اور دعا تعویذ جھاڑ پھونک کر کے مال بنانے کا نام نہیں ہے، نام ہے نہیں مسلمانوں، طریقت اور شریعت میں فرق جانتے ہو کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو تمہارے دل و دماغ میں یہ تصور ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال نہ پیدا ہو سکے تو کم سے کم یہ خیال پیدا کرو اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے یہ خیال پیدا کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر وہ کیفیت نہ ملے تو یہ تصور کرو اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ شریعت ہے، اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو سارے پردے اٹھ جائیں اور اللہ کا دیدار تمہیں ہو جائے، یہ طریقت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں شریعت سر کے بال ہے اور طریقت بالوں کی مانگ ہے۔ شریعت سر کے بال ہے اور طریقت بالوں کی مانگ ہے۔ اب بتائیے سر میں بال نہ ہو تو مانگ نکلے گی؟ اب کوئی کہے کہ نہیں بن بال کے میں مانگ نکالوں گا، شریعت پر عمل نہیں کروں گا، ڈائریکٹ طریقت پر پہنچوں گا، کیا وہ پہنچ سکتا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، وہ مکار و فریبی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا پیر مل جائے تو اس سے کہنا کیا تو غوث اعظم سے بڑا پیر ہو گیا، کیا تو غریب نواز سے بڑا پیر ہو گیا؟ ارے غوث اعظم کی راتوں کا حال تو یہ تھا، غریب نواز کی راتوں کا حال یہ تھا، انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا کیا ہے۔ تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، یا تو دعویٰ کر دے کہ میں غوث اعظم سے بڑا ہو گیا ہوں، یا تو دعویٰ کر دے کہ میں مکار اور دھوکے باز ہوں۔ یا تو قبول کر لے کہ تو دھوکے کرتا ہے، یا تو دعویٰ کر دے میں غوث اعظم سے بڑا۔ اور اے سنیوں، اگر کبھی کوئی دھوکے باز ٹکرائے، ڈھونگی فریبی پیر فقیر ٹکرائے تو اس کو کہہ دینا ہمیں ہوا میں اڑنے والا پیر نہیں چاہیے، ہوا میں ہاتھ ہلا کر لونگ الائچی لانے والا پیر نہیں چاہیے، ہمیں جادو ٹونے ٹوٹکے جھاڑ پھونک والا پیر نہیں چاہیے، ہمیں تو غریب نواز جیسا پیر چاہیے، ہمیں تو مخدوم کچھوچا جیسا پیر چاہیے۔ وہ پیر جو قرآن کا بھی پابند ہو اور نبی کی شریعت کا پابند ہو، جو قرآن و سنت کا پابند ہو، جو قرآن و سنت سے غافل ہو، ہمیں ایسا پیر نہیں چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہماری قوم کے نوجوان جب اجمیر شریف جاتے ہیں چھٹی شریف میں، غریب نواز کی بارگاہ میں نظر نہیں آئیں گے، نہ جنتی دروازے پر، نہ بلند دروازے پر، نہ اکبری مسجد میں، نہ شاہجہانی مسجد میں، نہ غریب نواز کے روضے پر، بلکہ اجمیر شریف کے اندر جو چرسیوں کا ایک اڈا ہے جسے 4 یاری کہتے ہیں، آپ کو اکثر بامبے کے نوجوان وہاں 4 یاری پر نظر آئیں گے۔ وہاں جا کر کیوں بیٹھا ہے تو جانتے ہو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہتا ہے انہی چرسیوں کے اندر کوئی اللہ کا ولی ہوگا، انہی چرسیوں میں کوئی اللہ کا ولی ہوگا۔ معاذ اللہ، تیری عقل پر شیطان نے کیسے پردے ڈال دیے ظالم! تو یہ سمجھتا ہے چرسیوں گنجیڑیوں میں ایک اللہ کا ولی ہوگا، اور امام الانبیاء نے فرما دیا جہاں 40 مسلمان موجود ہو اور ان میں سے کسی نے کبھی شرک نہ کیا ہو تو ان 40 لوگوں میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔
آقا نے فرمایا 40 مسلمان جہاں ہوں اور شرک سے بچے ہوں، ان 40 میں ایک اللہ کا ولی، اور تو سمجھتا ہے چرسیوں گنجیڑیوں میں اللہ کا ولی ملے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وہ لوگ جو نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں اور دیگر برائیوں میں مبتلا ہیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں یقیناً ان کی یہ بدعمالیاں انہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کریں گی اور ان کی آخرت کو بھی تباہ برباد کر دیں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ایک نوجوان کو گرفتار کیا، دربار میں گرفتار کر کے لایا گیا۔ لانے کے بعد بادشاہ نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا یا پھر تو اپنی جان بچانے کے لیے 4 کاموں میں سے ایک کام کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس شخص نے کہا کیا کام کرنا ہے مجھے؟ بنی اسرائیل کے اس ظالم و جابر بادشاہ نے کہا اگر تجھے جان بچانا ہے اپنی مجھ سے تو تجھے ایک قتل کرنا ہوگا، اس شخص کا قتل کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، یا اس عورت کے ساتھ بدکاری کر، میں تجھے چھوڑ دوں گا، یا تو اس بت کا سجدہ کر، میں تجھے چھوڑ دوں گا، یا تو شراب پی لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، ان چاروں میں سے کوئی ایک کام کر لے میں تجھے چھوڑ دوں گا، اور اگر تو نے نہیں کیا کوئی بھی کام ان میں سے تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ جانتے ہو اس نوجوان نے تھوڑی دیر تک غور و فکر کیا، اس نے سوچا کسی بے گناہ کا قتل کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا، بت کا سجدہ کروں گا تو دین ایمان سے جاتا رہوں گا، اگر میں عورت کے ساتھ بدکاری کروں گا تو یقیناً اللہ کو قیامت میں کیا جواب دوں گا۔ اب اس نے اپنے اعتبار سے وزن کیا، غور کیا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ چاروں گناہوں میں شراب پینا سب سے ہلکا گناہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لا مجھے شراب پلا دے اور شراب پلانے کے بعد مجھے آزاد کر دے۔ بادشاہ مسکرایا، کہا لاؤ شراب پلاؤ۔ ساقی نے شراب پلانا شروع کیا، 1 پیالہ، 2 پیالہ، 3 پیالہ، یہاں تک کہ وہ جو شراب کو برا سمجھتا تھا، جو شراب کے قریب کبھی نہیں جاتا تھا، جب پہلی بار اپنی جان بچانے کے چکر میں اس نے شراب کے گھونٹ حلق کے نیچے اتارے، شیطان نے اس کے دل میں شراب کی محبت کو پیدا کر دیا۔ جیسے جیسے شراب پیتا جاتا تھا دل میں محبت پیدا ہوتی جاتی تھی، یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب وہ شراب کے نشے میں مکمل طور پر دھت ہو گیا، شراب کے نشے میں ڈوب گیا، تو جن 3 گناہوں بدترین شے کہ اچھی طرح سے گھل جائیں، بھیگ جائیں، تو اس کو نچوڑ کر اپنی بیٹی کو میں پلاؤں گی، جسم کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ فرماتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اس کے اندر جھاگ پیدا ہو گئی تھی، اس کے اندر جھاگ پیدا ہو گئی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پلانے سے منع کر دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیذ ہی تو ہے، آکے اس کو پلانے میں کیا نقصان؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ اس میں جھاگ پیدا ہو گئی، یہ اب شراب کے قریب ہے، اب اس کے پینے سے نشہ ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے اب اس کا پینا جائز نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے اندر جو ہے الکوہل ملایا تھا، اس کے اندر کوئی اور نشاور دوا ملایا تھا؟ نہیں، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں صرف وہ بھیگی ہوئی کھجوریں تھی، لیکن جب جھاگ پیدا ہو گیا آقا نے اس کو پینے سے منع کر دیا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، تم برانڈی پی لو کچھ نہیں ہوگا، وسکی پی لو کچھ نہیں ہوگا، بیئر پی لو کچھ نہیں ہوگا، اور ترقی یافتہ دور کے نوجوانوں کا حال یہ ہے ایک دوسرے کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں اس کو پینے سے تیرا 6 پیک بن جائے گا، اس کو پینے سے تیری بلڈ اچھی بن جائے گی، اس کو پینے سے تو اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرے گا۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شراب کو مختلف ناموں سے بلایا جائے گا اور مختلف
مختلف ناموں سے یاد کر کے شراب پی جائے گی، یعنی وہ چیز شراب ہی ہوگی، اس کے نام بدل بدل کے اس کا استعمال کیا جائے گا۔ اب کوئی کہے یہ نان الکوہلک ہے، اب کوئی کہے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے، اب کوئی کہے اس کے پینے سے سردی بھاگ جاتی ہے، اب کوئی کہے اس کے پینے سے طاقت آتی ہے، اب کوئی کہے اس کے پینے سے بیماری چلی جاتی ہے، تو اس کے کہنے سے یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے تو اس حرام کردہ چیز کو ہم دوا کے طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کہ جو چیزیں حرام ہیں اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک اہم واقعہ بتانا چاہوں گا اپنے ان بھائیوں کو جو دن کا 200 روپیہ کماتے ہیں رکشہ چلا چلا کر، یا کہیں لیبر ورک کرتے ہیں، کہیں کنسٹرکشن لائن میں مزدوری کا کام کرتے ہیں اور دن کا 200, 250, 300 روپیہ بناتے ہیں۔ نشاور دوستوں کے چکر میں، برے دوستوں کی سنگت کے چکر میں جب 200-300 روپیہ ہاتھ میں آتا ہے دن بھر مزدوری کرنے کے بعد، رکشہ ٹیکسی چلانے کے بعد، تو اپنی ماں کے علاج کی فکر نہیں کرتے، اپنے بچوں کے اسکول کی فیس کی فکر نہیں کرتے، اپنے گھر کے اناج اور راشن پانی کی فکر نہیں کرتے، اپنی 18-19 سال کی جوان ہوتی بیٹی کے شادی بیاہ کی فکر نہیں کرتے، اپنے بیمار ماں باپ کی فکر نہیں کرتے، بلکہ جب 200-300 روپیہ دن بھر رکشہ چلانے کے بعد ملتا ہے تو یا تو شراب پینے کی فکر کرتے ہیں یا تو جوا کھیلنے کی فکر کرتے ہیں۔ اچھی طرح سے وہ یاد رکھیں، اپنے ماں باپ کے حقوق کو پامال کر کے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو پامال کر کے، غلط دوستوں کے چکر میں، غلط دوستوں کی دوستی کے چکر میں وہ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ برباد کرنے پر تلے ہیں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک اہم واقعہ ذہن نشین کریں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حج کے سفر پر تھا، جب حج سے میں فارغ ہوا تو ایک رات میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اے اللہ مجھ پر یہ بات ظاہر کر دے کہ اس سال کن کن بندوں کے حج تو نے قبول کیے اور کن کن بندوں کے حج تو نے قبول نہ کیے۔ مولا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کن کے قبول ہوئے تاکہ ان کے پاس جاؤں، مبارکباد دوں، ان سے دعاؤں کی درخواست کروں، اور جن کے حج قبول نہ ہوئے مردود قرار دے دیے گئے میں ان کے پاس جاؤں، ان کو نصیحت کروں، نیکی کی دعوت دوں۔ اس کے قریب گیا اور قریب جا کر میں نے اس سے کہا مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، تیرے قبیلے والے تو تیری تعریف پر تعریف کرتے ہیں، میں نے تجھے بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوا پایا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس نے تیرے حج کو تیرے منہ پر مار دیا۔ بھلا بتا تیرے حج کو اللہ نے منہ پر کیوں مارا؟ تو جانتے ہو وہ بندہ زاروں قطار رونے لگا اور وہ آپ فرماتے بتا تو صحیح تجھ سے گناہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ جاننا ہی چاہتے تو سن لے، دراصل 40 سال پہلے کی بات ہے، میں عادی شرابی ہوتا تھا، میں ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت ہوتا تھا، دن بھر محنت مزدوری کرتا، اگر 4 پیسے ملتے تھے تو گھر کے چولہے کا خیال نہ کرتا تھا، بوڑھی ماں کی فکر نہ کرتا تھا، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، بلکہ دوستوں کے ساتھ شراب پیتا تھا۔ 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، اپنے ایک دوست کے ساتھ میں نے بیٹھ کر شراب پی، یہاں تک کہ جب مکمل طور پر شراب کے نشے میں دھت ہو گیا، گرتا پڑتا لڑکھڑاتا ہوا رات کے اندھیرے میں اپنے گھر پہنچتا ہو، دروازے پر میں نے دستک دی، میری بیوی نے دروازہ کھولا، میں شراب کے نشے میں دھت لڑکھڑاتا ہوا اندر جاتا ہوں، میں نے دیکھا میری بوڑھی ماں ہے، وہ تندور میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلاتی ہے اور آٹا گوندتی ہے روٹیاں بنانے کے لیے۔ جب میری ماں نے میری طرف دیکھا، مجھے شراب کے نشے میں دھت پایا تو میری ماں اٹھ کر میرے پاس آتی ہے اور میرے گریبان کو پکڑ کر، میرے بازو کو پکڑ کر میری ماں کہتی ہے تو بھلا کب سدھرے گا، تو بھلا کب توبہ کرے گا؟ کیا تجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے ماہ رمضان کا چاند ہو گیا، لوگ صبح سحری کریں گے، لوگ کل سے روزہ رکھیں گے اور تو شراب کے نشے میں دھت، تجھے کچھ بھی پرواہ نہیں؟ کہتے جب میری ماں نے مجھ سے یہ کہا مجھے غصہ آ گیا، میں نے شراب کے نشے میں اپنی ماں کے سینے پر ایک گھونسا مارا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی ماں کو پکڑا ہے اور پکڑ کر غصے میں میں نے اپنی ماں کو اسی تندور میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر! جب اپنی ماں کو میں نے
تندور میں ڈالا ہے۔ میری بیوی نے یہ معاملہ دیکھا، اس نے مجھے پکڑا، دھکے دیے، کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ رات جیسے تیسے گزر جاتی ہے، جب صبح نشہ اترتا ہے میں نے دروازے پر دستک دی۔ میری بیوی نے کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا تو ہر صبح تو کھول دیتی ہے، آج دروازہ کیوں نہیں کھولتی؟ تو میری بیوی نے کہا ظالم تجھے معلوم نہیں رات تو نے اپنی ماں کے ساتھ کیا 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 ہے؟ تو نے اپنی ماں کو زندہ تندور میں ڈال دیا اور لکڑیوں کے ساتھ تیری ماں کا جسم بھی کوئلہ بن کر رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر فرماتے جب میں نے یہ سنا میں نے کمرے کے دروازے کو اکھاڑ دیا، دروازہ توڑ کر باہر آتا ہو، میں نے تندور کی طرف دیکھا تو وہ لکڑیاں جو رات میری ماں نے جلایا تھا وہ لکڑیاں کوئلے میں تبدیل ہو گئی تھی، اور انہی لکڑیوں کے ڈھیر میں میری ماں کا جسم بھی کوئلہ بنا پڑا تھا۔ اللہ اکبر کہتے رات میں نے نشے میں یہ سب کیا، اب صبح جب احساس ہوا نشہ اترنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں گیا، میں نے جس ہاتھ سے اپنی ماں کو مکہ مارا تھا اپنے اس ہاتھ کو میں نے کاٹ ڈالا ہے۔ میں نے ایک سلاخ کو گرم کیا، اپنے ہاتھ کی ہڈی میں میں نے چھید کیا، اس میں میں نے جنزیر ڈالی ہے، اس کو اپنے گلے میں پہن لیا، میں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈال لی، میں نے مسکرانا چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کے آنسو بہا رہا ہوں، اپنے مولا کو منا رہا ہوں۔ 40 سال ہو گئے ہیں میں مسلسل روزہ رکھتا ہوں، جب افطار کا وقت ہوتا ہے پانی کے چند قطرے پی لیتا ہوں، جب 40 دن گزر جاتے ہیں کھانے کے کچھ لقمے کھا لیتا ہوں۔ 40 سال سے ہر سال حج کر رہا ہوں، لیکن ہر سال میرا مولا میرے حج کو میرے منہ پر مار دیتا ہے۔ جناب مالک بن دینار نے جب یہ سنا آپ نے کہا تجھ جیسے آدمی کا یہی انجام ہونا چاہیے، اپنی ماں کے قاتل ظالم تجھ پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ یہ کہہ کر آپ پلٹے، فرماتے میں غصے میں وہاں سے چلا لیکن میرا دل نہ مانا، کچھ دور جا کر ایک مکان کی دیوار کے پیچھے چھپ کر میں دیکھتا رہا، وہ بندہ رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، سسکیاں بن گئی تھی، وہ روتے روتے عرض کر رہا تھا اے آسمان سے پانی برسانے والے مالک، اے زمین سے سبزہ اگانے والے مالک، اے غم زدہ لوگوں کے غم کو دور کرنے والے، اے پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے والے، اے مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے ساری کائنات کے خالق و مالک، کیا میرا گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے معاف کیا جائے؟ اے مولا میں 40 سال سے تجھے مناتا ہوں، آخر تم مانتا کیوں نہیں ہے؟ میں 40 سال سے تجھے مناتا ہوں، آخر تم مانتا کیوں نہیں ہے؟ کیا قیامت میں تو مجھے رسوا کر دے گا؟ کیا قیامت میں تو مجھے ذلیل کر دے گا؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اس کے رونے کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو روک نہ سکا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہاں تک کہ میں واپس اپنے گھر کی طرف آ گیا، اپنے کمرے میں آ کر میں رات سویا۔ فرماتے جب رات سونا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مالک بن دینار کیا تو اللہ کے عفو درگزر اور اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس کرنا چاہتا ہے؟ کیا ضرورت تھی محمد ابن ہرون بلخی کو یہ سب بتانے کی؟ اے مالک بن دینار جا اور جا کر محمد ابن ہرون بلخی سے کہہ دے کل تیرا گڑ گڑانا مولا کو اتنا پسند آیا کہ میرے مولا نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے، تیری خطا کو معاف فرما دیا ہے، لیکن محمد ابن ہرون بلخی سے یہ کہہ دینا کہ تو نے جو شراب پی تھی اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ تجھے اس کے بدلے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، 3 دن 3 رات کو جہنم میں جلایا جائے گا، اس کے بعد اللہ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے محبت پیدا کرے گا اور پھر تیری ماں اللہ کی بارگاہ میں تیری بخشش کی دعا کرے گی اور پھر اللہ تجھ کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ میں پوچھتا ہوں اپنی ماں کو شراب پی کر مارنے والا 40 سال تک توبہ کرتا رہا، حج کرتا رہا، شرم و ندامت کے آنسو بہاتا رہا، جب مولا اس کے حج کو قبول نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس کی گریوزاری کو قبول نہیں کرتا، وہ جوان بیٹے کہاں ہیں 22 سال کے، 24 سال کے، 28 سال کے جو رات نشہ کر کے اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی بوڑھی ماں کو جھڑکیاں دیتے ہیں، اپنے بوڑھے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اپنی ماں کا دل دکھانے والا، قتل کرنے والا 40 سال تک گڑ گڑاتا رہا،
آج ہم تو ماں کو کبھی سوری بھی نہیں کرتے کہتے، اپنی ماں سے کبھی معافی بھی نہیں مانگتے۔ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، اپنے ماں باپ کو اپنی جوانی کے نشے میں چور ہو کر خون کے آنسو رلایا کرتے ہیں، رات 3 بجے گھر لوٹتے ہیں، صبح 4 ساڑھے 4 بجے گھر لوٹتے ہیں۔ اگر بوڑھی ماں پوچھتی ہے رات 3 بج گئے کہاں سے آتا ہے، جوان بیٹا ڈانٹ دیتا ہے، کوئی لڑکی نہیں ہوں میں، کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں میں، تمہیں کیا ضرورت ہے میری فکر کرنے کی، میں باہر تھا تم تو گھر پر تھی، آرام سے سو جاؤ، میرے پیچھے مت لگے رہا کرو۔ اگر بوڑھا باپ پوچھتا ہے تو جوان بیٹا ڈانٹ دیتا ہے، اپنے کام سے کام رکھو، تم دونوں میرے پیچھے کیوں لگے رہتے ہو؟ اگر اسی طرح میرے پیچھے لگے رہے ایک دن میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ اے مسلمانوں، میں پوچھتا ہوں، اپنے جوان اپنی جوانی کے نشے میں چور ہو کر اپنے ماں باپ کو دھمکیاں دینے والوں، اپنے ماں باپ کو ڈانٹنے اور جھڑکنے والوں، کل قیامت کے دن جب اللہ تمہاری پکڑ کرے گا تو غریب نواز کے نام کی محفل کام نہیں آئے گی، غریب نواز کی بارگاہ کی حاضری کام نہیں آئے گی، غریب نواز کی بارگاہ میں چادریں چڑھانا کام نہیں آئے گا، بلکہ اگر تم چاہتے ہو غریب نواز خوش ہو جائیں، اللہ رسول خوش ہو جائیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اپنی زندگی کو بدلو، حرام کو حرام جانو، حلال کو حلال جانو، اسلام کو اسلام سمجھو، غیر اسلامک چیزوں کو غیر اسلامک سمجھو، نفس کے پیچھے پیچھے نہ دوڑو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اگر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور ان سے غریب نواز کے موقع پر یہ عہد کر لو، آج کے بعد زندگی گزرے گی اپنی مرضی کے مطابق نہ گزرے گی، اب تو ہمارا جینا بھی غریب نواز کی طرح ہوگا اور اب تو ہمارا مرنا بھی غریب نواز کی طرح ہوگا۔ خاص کر کے میں اس کمیٹی کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے 2 روزہ محفل سجایا ہے غریب نواز کے نام پر، غریب نواز کے نام پر محفلیں سجانے والوں، تم بدلو اپنی زندگی کو، بند کر دو گالی گلوچ کرنا، بند کر دو ہنسی مذاق ٹھٹے کرنا، بند کر دو ایک دوسرے کی غیبت و چغلی کرنا، بند کر دو چوک چوراہوں اور گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر دوسروں کی آنے جانے والی بہو بیٹیوں کو چھیڑنا، بند کر دو لوگوں کے ساتھ برے سلوک کرنا، بند کر دو نشاور اور برائیوں کے اڈوں کی طرف جانا، اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند بنانے کی کوشش کرو، کہے انشاءاللہ۔ غریب نواز سے پیار ہے، بدلو اپنے آپ کو، اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ کچھ معروضات میں نے آپ کے گوش گزار کیے، چونکہ وقت کی بڑی پابندی ہوتی ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ اگر مزید باتیں سننا چاہتے اور ایسے ہی موضوعوں پر خطابات سن کر اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ اپنے اعمال کو سنوارنا چاہتے ہیں تو آپ کے پیچھے مدرسے انوار القرآن میں ہر بدھ کو سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع بعد نماز عشاء ہوتا ہے۔ آج بدھ کو آپ یہاں جمع ہوئے، اگلے بدھ کو آپ وہاں آئیں، کہیں انشاءاللہ۔ کل آپ نے امیر سنی دعوت اسلامی کو یہاں سنا تھا آپ کے علاقے میں، مزید سننا چاہتے ہیں ہمارے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر ہر سنیچر کو ہمارا ہفتہ واری مرکزی اجتماع ہوتا ہے۔ محمد علی روڈ پر مینارہ مسجد کے بالکل پیچھے ہمارا انٹرنیشنل سینٹر طے کر لیں، ہر سنیچر کو مرکز اسماعیل حبیب مسجد بھی آئیں گے اور ہر بدھ کو کرلا میں ہونے والے ہفتہ واری اجتماع میں بھی آئیں گے۔ دوست احباب کے ساتھ ماں باپ سے گزارش ہے اپنی اولاد کو بھیجیں، اگر دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے تو یاد رکھنا دنیا کے پیچھے بھاگنے سے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ دین کی طرف آنے سے کامیابی ملنے والی ہے۔ بازاروں میں کامیابی نہیں ہے، اللہ کے گھر میں کامیابی ہے۔ ٹھمکے لگانے میں کامیابی نہیں ہے، اللہ کے سجدوں میں کامیابی ہے۔ تو آئیں گے انشاءاللہ، درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تھکے تو نہیں نا؟ ایک آخر میں بات درج کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے آپ؟ جہاں سے میں نے موضوع شروع کیا تھا، اسلام محض رسم و رواج کا مذہب نہیں،
آج ہم اور آپ رسم و رواج پر اتنا سختی سے عمل کرتے ہیں جتنا سختی سے قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے. اور ہمارے معاشرے میں سینکڑوں ایسی رسمیں پیدا ہو گئی ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، لیکن مسلمان آنکھ بند کر کے ان رسموں پر عمل کرتا ہے یہ سوچ کر کہ ہمیں تو یہ کرنا ہی پڑے گا. بچے کی ولادت ہو، شریعت کیا کہتی ہے اس کی فکر نہیں، رسم و رواج کیا ہے اس پر پہلے عمل کرو. منگنی ہو رہی تو رسم و رواج کے مطابق، نکاح ہو رہا ہے تو رسم و رواج کے مطابق، ولیمہ ہو رہا ہے تو رسم و رواج کے مطابق، رخصتی ہو رہی تو رسم و رواج کے مطابق، یہاں تک کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس میں بھی شریعت کی فکر بعد میں، جو رسمیں چلی آتی ہیں ہمارے علاقے میں پہلے اس کی فکر کی جاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، جنازہ تیار کر کے رکھا جائے تو نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن قبر میں اتارا جائے تو ڈائریکشن دینے والے سینکڑوں ہوتے ہیں. ایسے نہیں ویسے گھماؤ، ایسے نہیں ویسے اٹھاؤ، ایسے رکھ دیا ویسے رکھو. اس سے کہو کہ نماز جنازہ تو نے کیوں نہیں پڑھائی جب اتنا علم رکھتا ہے؟ صرف قبر میں اتارنے کا علم ہے، چادر چڑھانے اور اتارنے کا علم ہے. تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، پیر یوں کر کے پھاوڑا مت ڈالو، یوں مٹی مت اٹھاؤ، اس میں مت کرو، وہ کیا پتا نہیں کیا کیا. وہاں پر علماء بھی موجود، جس نے نماز جنازہ پڑھائے وہ امام بھی موجود، اس کی بھی پرواہ نہیں. امام صاحب کو تو صرف نماز جنازہ کا طریقہ معلوم ہے، باقی سارا ان آؤٹ ہم کو معلوم. عجیب معاملہ. اسی طرح شادیوں میں بھی، شادیوں میں شریعت بعد میں، طبیعت پہلے دیکھی جاتی ہے، طبیعت پہلے دیکھی جاتی ہے. اور بعض جاہلوں کا حال جانتے ہو کیا ہے؟ ہمارے یہاں گاؤں میں ایک جگہ بارات نکلی تو جب تک گاؤں سے جا رہے تھے وہ بارات لے کر نعت شریف پڑھ رہے تھے. جب روڈ پر پہنچ گئے تو ڈی جے بجانے لگے. ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلنے والا، یا تو پورا ناچ لو یا تو پورا نعت شریف ہی پڑھ لو. تم کہو گے رات بھر شراب پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے رات اور ہاتھ سے جنت نہ گئی. تم سمجھو گے رات بھر رجگے کریں، ڈول گاجا باجا بجائیں اور صبح میں 7 گلگلے مسجد کی طاق پر رکھ دیں، اللہ بھی راضی ہو جائے اور رات بھر کا ناچنا گانا اللہ معاف کر دے. ایسا نہیں چلنے والا. یہ دین ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی لائی شریعت ہے. فرعون اور نمرود کی طبیعت نہیں ہے. یہاں یزید والے کام نہیں چلیں گے، یہاں چلیں گے تو امام حسین والے کام چلیں گے. تو وہ جانتے ہو جاہل باپ کیا کہنے لگا؟ وہ جاہل باپ کہنے لگا کہ حضرت دل تو نہیں کرتا ہے ڈی جے بجانے کا، لیکن دراصل بات یہ ہے نا، ہم ڈی جے نہیں بجائیں گے تو لوگ کہیں گے وہابی ہو گئے. سنیوں کو پتا نہیں ہے کہ سنیت کی حقیقت میں پہچان کیا ہے. سنی سمجھتا ہے ڈی جے بجانا سنیت ہے، پٹاخے پھوڑنا سنیت ہے. اگر یہ سارا کریں گے تو سب سنی سمجھیں گے، یہ سب نہیں کریں گے تو لوگ سمجھیں گے بدعقیدہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا. اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، میں پوچھتا ہوں گھر میں بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے چلے ہو یا اڑوسیوں پڑوسیوں اور خاندان والوں کو راضی کرنے چلے؟ اگر چاہتے ہو شادی خانہ آبادی میں تبدیل ہو تو تم قرآن و سنت کے مطابق اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرنا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ بیٹی بیاہ کر جائے اور 10 دن کے بعد جوتے کھائے تو پھر لوگوں کی طبیعت کا خیال رکھنا. پھر ڈی جے لگانا، پٹاخے پھوڑنا، رت جگہ کرنا، ڈانڈیے کھیلنا، لڑکے لڑکیوں کو نچانا، مرد عورت کے خلط ملط کرنا. ارے مجھے تو غیرت آتی ہے کہتے ہوئے، ہم نے تو آپ کیسی کرلا کی سرزمین پر رات کو رت جگہ کے موقع پر رات کو نوجوانوں کو دیکھا ناچ رہے تھے. کل صبح بارات جانے والی ہے اور رات کو دولہے کے دوست احباب ناچ رہے ہیں. ارے ظالم صرف ڈی جے لگا کر ناچ نہیں رہے تھے بلکہ ہر ایک کے منہ سے شراب کی بدبو بھی آ رہی. جب شراب پی پی کر شادیاں کرو گے کیا اللہ اس شادی میں برکت عطا کرے گا؟ اور وہ جو اپنے بیٹے بیٹی کی شادی پر کسی کو شراب پیتا پلاتے سن لیں، اللہ کا وعدہ ہے وہ جس نے شراب پی یا شراب پلائی کسی کو اسے ضرور جہنم کی آگ کا مزہ چکھایا جائے گا. خود کہتا میں نہیں پی رہا ہوں، میں تو پلا رہا ہوں. ان لڑکوں کو 2-3 بوتل لا کر دے دو، رات بھر یہ ناچیں گے مفت میں. تو تو نے تو نہیں پیا ہے، تو نے پلایا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے اسے بھی جہنم کی آگ کا مزہ چکھایا جائے گا. ہماری شادی میں ڈی جے کا کوئی مطلب ہے؟
ہماری شادیوں سے ڈی جے کا کوئی تعلق ہے بتاؤ؟ ہماری شادیوں سے پٹاخے بازی کا کوئی تعلق ہے؟ ہماری شادیوں سے ٹھمکے اور تھرکنے کا کوئی تعلق ہے؟ لیکن ہم آج کر رہے ہیں۔ مدرسہ بن رہا ہے، مسجد زیر تعمیر ہے، یتیم خانہ چل رہا ہے، غریب بچے پڑھ رہے ہیں، مدرسے کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مسجد کی چٹائیاں پھٹ گئی ہیں، مسجد کے پنکھے بند ہیں، اس کو بنانے کی توفیق نہیں، اور اپنے بیٹے کی شادی میں 40,000 کا ڈی جے لگانے کو تیار ہے، 25,000 کے پٹاخے پھوڑنے کو تیار ہے، 30,000 کی ویڈیو شوٹنگ کرانے کو تیار ہے۔ یاد رکھنا، وہ جو مال تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ دے گا، اور جو مال تو نے اپنے نام و نمود کے لیے خرچ کیا ہے، اپنی واہ واہی کے لیے خرچ کیا ہے، اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، وہی مال تجھے جہنم کی آگ میں پہنچانے والا۔ شادیوں میں ڈھول بجانا بند کرو، کہے انشاءاللہ۔ امیر سنی دعوت اسلامی حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ نے اسی لیے ہمارے 27ویں سالانہ سنی اجتماع میں وادی نور آزاد میدان میں کہا تھا واضح لفظوں پر، اپنی شادیوں کو شادی کر دو، اپنی شادیوں کو شادی کر دو۔ یاد رکھنا، جن شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے ان شادیوں میں برکت نہیں ہوتی، اور جن شادیوں میں نبی کی میلاد پڑھی جاتی ہے اللہ ان شادیوں میں برکت عطا کرتا ہے۔ فیصلہ ہمارا ہے، بیٹی کی زندگی برباد کرنا ہے تو ڈانڈیے کھیل لو، جگہ منا لو، پٹاخے پھوڑ لو، اور اگر چاہتے ہو بیٹی جہاں جائے لوگوں کے دلوں پر راج کرے، اگر چاہتے ہو بیٹی جس گھر میں جائے گھر جنت کا نمونہ بن جائے، تو اپنی بیٹیوں کی شادی کو خرافات سے پاک رکھو، کہے انشاءاللہ۔ اور میرا ایک مشورہ یہ بھی، شادی کی ایک رات دولہا دلہن کے لیے جو ہزاروں کا جوڑا بنتا ہے نا، دلہن کا جوڑا 55,000 کا، دولہے کا سوٹ 35,000 کا، فلاں ڈیزائنر کے یہاں بنوایا، فلاں جگہ سے لایا، میں کہتا ہوں ایک رات کے بعد وہ جوڑے دوسرے دن تو کام نہیں آتے۔ دلہن کیا شادی کے بعد وہی جوڑا پہن کر دوسروں کی شادیوں میں جائے گی؟ نہیں۔ تو صرف ایک رات کے لیے اتنا پیسہ کیوں؟ میں کہتا ہوں اگر اپنی بیٹی کے لیے 50-60 ہزار کا ایک رات کا جوڑا بناتے ہو، اگر تم نے یہی 50,000 روپے ہم جیسوں کو دے دیا ہوتا، ہم نے اسی 50,000 میں نہ جانے کتنی غریب بچیوں کی شادی کرا دی ہوتی۔ تو ان تمام خرافات سے نکلو، اٹھو، طبیعت کو نہیں شریعت کو اہمیت دو، کہے انشاءاللہ۔ تو شادیوں کو خرافات سے پاک رکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، انشاءاللہ یہی ساری چیزیں سیکھنے سکھانے کے لیے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کالجز میں اسکول میں ایگزام چل رہے ہیں، بہت سی جگہ ایگزامز ہو گئے۔ ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے 16 تاریخ سے 30 تاریخ تک کے لیے ایک قافلہ نکالا ہے، تقریباً 15 دن کا۔ یہ قافلہ 16 اپریل سے لے کر 30 اپریل تک انشاءاللہ یہ تقریباً 15 روزہ قافلہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں مہاپولی میں جو حسنین کریمین ہمارا تربیتی سینٹر ہے وہاں جائے گا۔ میں گزارش کروں گا اپنی قوم کے نوجوانوں سے کم اپنی زندگی کا 15 دن اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دینے کی کوشش کریں، اور اس تربیتی قافلے میں آپ ضرور نکلیں، مبلغین سے رابطہ قائم کریں، جن کے امتحان ہو رہی ہیں وہ بھی تیاریاں کر لیں، جن کے امتحان ہو چکے ہیں وہ بھی تیاریاں کر لیں۔ اگر یہ 15 دن کے لیے آپ نکلیں گے تو یقیناً آپ اس 15 دن کی تربیت کے بعد آخرت کے امتحان کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو 15 روزہ اسٹوڈنٹس کا تربیتی قافلہ آپ مبلغین سے اس کے حوالے سے ضرور رابطہ قائم کریں۔ جب آپ جانے لگیں آپ کی بائیں جانب مکتب موجود ہے، مکتب طیبہ پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب مسلم کے 6 حقوق، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہے؟ جی میں نے بول بھی دیا اور لکھا بھی ہے، دیکھ کر تو بتا دیں کتنا حق ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ اب میں اگر پوچھوں وہ کیا کیا ہے تو کتنے بتا پائیں گے بھلا بتائیے؟ اب جب یہی نہیں پتا ہے کہ وہ 6 حق ہے کیا تو ادا کرنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ ادا کرنے کی امید کی جا سکتی نہیں۔ تو میری گزارش ہے وہ 6 حق کیا ہیں
اس کو سمجھنے کے لیے مکتب سے یہ کتاب حاصل کریں. ہندی اور اردو میں یہ کتاب مکتب پر موجود ہے. اسی کے ساتھ تحفہ نکاح شادی بیاہ میں دلہا اور دلہن کو دینے کے لیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں بہت ہی بہترین کتاب یہ مکتب طیبہ پر موجود ہے. آپ سے گزارش ہے نہ لیں پھر بھی جا کر کم سے کم انڈیکس پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد آپ مکتب سے یہ کتاب بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اچھا ساری کتابیں جو ہیں سب کے اعلان کا موقع نہیں ہے, اسی لیے میں گزارش کروں گا آپ جاتے جاتے خود دیکھ لیں. یہ گلدستہ درود شریف مختلف موقعوں پر پڑھے جانے والے مختلف فضائل کے درود شریف کی کتاب گلدستہ درود یہ بھی مکتب پر موجود.